بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ آج آپ کے سامنے سیرت پیش کی جا رہی ہے تیسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ نبوت کے چوتھے سال یعنی سن 4 نبوی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ازواج مطہرات میں آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت ایمانی کو قبول کر چکے تھے۔ گویا آپ کے والدین سابقین اولین میں سے ہیں، اول مؤمنین اور اول مؤمنات میں سے ہیں۔ خواب میں بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی صورت دکھلائی گئی اور بتلایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی ہونے والی بیوی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ نکاح کر لیجئے، اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر کیا، اسی موقع پر خولہ بنت حکیم نے حضرت عائشہ کا بھی تذکرہ کیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6-7 سال تھی اور اللہ کے رسول کی عمر 50 سال سے بھی متجاوز ہو چکی تھی، اس حالت میں خولہ بنت حکیم کی طرف سے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی تجویز پیش کرنے کے لیے توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ اس سلسلے میں عالم غیب میں ہو چکا تھا، اس کے عمل میں آنے کا ذریعہ خولہ بنت حکیم کی اس تجویز کو بنایا جائے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خولہ کو حضور کے خواب کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خواب ایسا ہی تھا کہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہ فرمایا جاتا۔ بہرحال یہی ہوا، خولہ نے اللہ کے رسول کے سامنے سودا بنت زمعہ کے ساتھ ہی حضرت عائشہ سے نکاح کی بھی تجویز پیش کی۔ آپ نے جس طرح حضرت سودا کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم ہی میری طرف سے پیغام ان کو پہنچاؤ، اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آپ نے خولہ بنت حکیم کو مامور فرمایا کہ تم ہی ان کے والدین کو میری طرف سے پیغام پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچی۔ اتفاق سے وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ ان کی زوجہ محترمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان موجود تھی۔ خولہ نے مبارکباد دیتے ہوئے ان کی بیٹی عائشہ کے لیے اللہ کے رسول کا پیغام سنایا۔ سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے۔ خولہ نے ان کے سامنے بھی ان کی بیٹی عائشہ کے لیے اللہ کے رسول کے پیغام کی بات کہی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اب تصلح لہو وہی بنت اخیہ، مطلب یہ تھا کیا عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر نے یہ بات اس لیے بولی تھی کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس طرح منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی تھی، اس طرح منہ بولے بھائی کی حیثیت حقیقی نسبی بھائی جیسی ہوتی تھی، اور جس طرح سگی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں، وہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ خولہ نے حضرت ابوبکر کی یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچائی تو آپ نے فرمایا، ہوا اخی فی الاسلام وابنتہ تحل لی، مطلب یہ تھا کہ ابوبکر میرے حقیقی بھائی نہیں، اسلامی بھائی ہیں، اس لیے ان کی بیٹی عائشہ سے میرا نکاح اللہ کی نازل فرمائی ہوئی شریعت میں جائز اور صحیح ہے۔ اگر بالفرض وہ میرے حقیقی نسبی بھائی ہوتے، ان کی بیٹی سے نکاح کرنا میرے لیے جائز اور درست نہ ہوگا۔ خولہ نے ابوبکر کو اللہ کے رسول کا جواب پہنچایا تو فطری طور پر ان کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس بارے میں رکاوٹ یہ تھی کہ عائشہ کی نسبت بچپن ہی میں حضرت جبیر ابن مطعم سے ہو چکی تھی، اور اس نسبت کو ایک طرح کا معاہدہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے اخلاقی طور سے ضروری سمجھا کہ پہلے مطعم سے معلوم کر لیا جائے
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق مطعم کے مکان پر پہنچے۔ یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ بعثت نبوی کا 11واں سال تھا، جس وقت اللہ کے رسول کی عمر 51 سال ہے، جبکہ اللہ کے رسول اور آپ کی دعوت اسلام اور اس کو قبول کرنے والوں کے ساتھ کفار مکہ کی دشمنی انتہائی درجے کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابو بکر نے مطعم کے مکان پر پہنچ کر اپنی بات کہنا شروع کی اور کہا کہ میری بیٹی عائشہ کے بارے میں تمہارا اب کیا خیال ہے؟ اس وقت مطعم کی بیوی قریب بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیوی نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ اب وہ بچی یعنی عائشہ ہمارے گھر میں آئے۔ اگر وہ آئے گی تو اس کے ساتھ اسلام کے قدم بھی ہمارے گھر میں آ جائیں گے اور ہم اپنے باپ دادا کے جس دین پر اب تک چل رہے ہیں اس کے نظام میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ مطعم کی بیوی کا یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر نے مطعم سے کہا، تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ مطعم نے کہا کہ تم نے میری بیوی کی بات سن لی، میری بھی یہ رائے ہے۔ چنانچہ اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق مطمئن ہو کر آئے اور خولہ بنت حکیم سے کہا کہ تم اللہ کے رسول کو بلا لاؤ۔ وہ گئیں، اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور اسی وقت نکاح ہو گیا۔ یہ شوال کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور جس کے بعد تقریباً 3 سال اللہ کے رسول کا قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا۔ بعثت کے تقریباً 13 سال پورے ہو جانے پر آپ نے بحکم خداوندی ہجرت فرمائی اور تنہا ابو بکر ہی کو اپنے ساتھ لیا۔ ان کے بیوی بچے سب مکہ مکرمہ ہی میں رہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر قیام کے بارے میں ضروری انتظام کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو مکہ معظمہ بھیج کر اپنی اہلیہ مکرمہ حضرت ام رومان، دونوں صاحبزادیوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو مدینہ بلوا لیا، اور اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کو مکہ مکرمہ بھیج کر اپنے اہل و عیال اور حضرت سودا بنت زمعہ دونوں صاحبزادیوں ام کلثوم اور فاطمہ کو بلوا لیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح 3 سال قبل مکہ میں ہو چکا تھا، اب تقریباً 10 سال کی ہو گئی تھی، اور حضرت ابو بکر کو ان کی غیر معمولی صلاحیت کا پورا اندازہ ہو چکا تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ صحبت ہے۔ اس لیے انہوں نے خود اللہ کے رسول سے عرض کیا، اگر آپ کے نزدیک نامناسب نہ ہو، بہتر ہوگا کہ عائشہ آپ کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ نے منظور فرما لیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے بنوائے ہوئے حجروں میں آپ کے ساتھ مقیم ہو گئی۔ راجح روایت کے مطابق سن 1 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا۔ یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ شوال کے مہینے کو اہل عرب نامبارک اور منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ شوال کے مہینے میں کبھی عرب میں طاعون کی شدید وبا آئی تھی، اور اسی لیے اس شوال کے مہینے میں شادی جیسی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور اسی مہینے میں رخصتی کی، تو آپ علیہ السلام نے عربوں کی اس توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا جو کہ غلط رواج بن چکا تھا۔ آگے انشاءاللہ کچھ حضرت عائشہ کے فضائل و کمالات کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ حضرات سنتے رہیں، دوسروں تک بھی ثواب کی نیت سے ان باتوں کو پہنچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو تمام ازواج مطہرات سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔